محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کے سر مبارک سے لے کر تلوہ مبارک پر اعلیٰ حضرت نے لاکھوں سلام بھیجا ہے۔ جب سر مبارک اور پیشانی مبارک کی بات آئی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے امام سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کے بارے میں پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت سے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے امام نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے بارے میں پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میرے امام نے فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت سے مصطفیٰ جان رحمت کی قوت سماعت کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے امام نے فرمایا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، نیپال سے ہم پکارتے ہیں آقا مدینے میں ہماری آواز سنتے ہیں، انڈیا سے ہم پکارتے ہیں آقا مدینے میں ہماری صدائیں سنتے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے پکارتے ہیں آقا مدینے میں سب کی آواز سنتے ہیں، پکارنے والوں کی مدد فرماتے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے پکارنے والوں کا بیڑا پار فرما دیا کرتے ہیں۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت سے مصطفیٰ جان رحمت کی قوت سماعت کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے امام نے فرمایا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت سے مصطفیٰ جان رحمت کے صبر و تحمل اور قناعت کے بارے میں پوچھا گیا تو میرے امام نے فرمایا کل جہاں مل کر اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب عرب و عجم کے علماء نے، فضلاء نے، فقہاء نے، محدثین نے، مفکرین نے، مدبرین نے، علماء کاملین نے اعلیٰ حضرت کے عشق اور مستی کو دیکھا تو ان ملک عرب و عجم کے تمام علماء بیک زبان ہو کر پکار اٹھے، ارے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور صدر الافاضل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہارون رشید اندراوا والوں کو لوٹ کر آئے تو یہاں پہ لٹا رہے ہیں، ایک پروگرام کر کے آئے ہوئے ہیں، جیب میں بھی ہری ہری چیز موجود ہے اس لیے مالا مال کر رہے ہیں۔ حضرات محترم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جتنی محبت ہم اپنے آقا سے کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے آقا اپنے گنہگار امتی سے کرتے ہیں، جتنا پیار ہم اپنے آقا سے کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ پیار ہمارے آقا اپنے گنہگار امتی سے کرتے ہیں، جتنا عشق ہم اپنے آقا سے کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ عشق ہمارے آقا اپنے گنہگار امتی سے کرتے ہیں۔ ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ کو امتی سے پیار ہے، بھائی بہن سے زیادہ مصطفیٰ کو امتی سے پیار ہے، چچا چچی سے زیادہ مصطفیٰ کو امتی سے پیار ہے، دادا دادی سے زیادہ مصطفیٰ کو امتی سے پیار ہے، نانا نانی سے زیادہ مصطفیٰ کو امتی سے پیار ہے، استاذ سے زیادہ مصطفیٰ کو امتی سے پیار ہے، پیر و مرشد سے زیادہ مصطفیٰ کو امتی سے پیار ہے۔ آپ کہو گے حضرت آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کو اپنے گنہگار امتی سے بہت پیار ہے، آپ مثال بھی پیش کر کے بتائیں گے تو میں کہوں گا ہاں، ماں باپ سے زیادہ جتنی محبت ہم سے آپ سے ہمارے اور آپ کے ماں باپ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے زیادہ محبت آمنہ کے لال کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت فاطمہ کے بابا کرتے ہیں، اس سے زیادہ محبت حسن حسین کے نانا جان کرتے ہیں، جتنی محبت ہم سے آپ سے ہمارے اور آپ کے بھائی بہن نہیں کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت آمنہ کے لال کرتے ہیں۔ ماں باپ سے زیادہ مصطفیٰ کو اپنے امتی سے پیار ہے، بھائی بہن سے زیادہ مصطفیٰ کو اپنے امتی سے پیار ہے، چچا چچی سے زیادہ مصطفیٰ کو اپنے امتی سے پیار ہے، استاذ سے زیادہ مصطفیٰ کو اپنے امتی سے پیار ہے، پیر و مرشد سے زیادہ مصطفیٰ کو اپنے امتی سے پیار ہے۔ یہی وجہ ہے جب دنیا سے جانے کی باری ہوتی ہے، جانے والا اگر عالم ہو پھر بھی وہ اکیلے جاتا ہے، جاہل ہو پھر بھی وہ اکیلے جاتا ہے، پیر ہو پھر
بھی وہ اکیلے جاتا ہے، مرشد ہو پھر بھی وہ اکیلے جاتا ہے، مزدور ہو پھر بھی وہ اکیلے جاتا ہے، کسان ہو پھر بھی وہ اکیلے جاتا ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے، ساتھ میں نہ ماں جاتی ہے نہ باپ جاتا ہے۔ بھائی بہن کو بھائی سے محبت ہے، ساتھ میں نہ بھائی جاتا ہے نہ بہن جاتی ہے۔ استاذ کو اپنے شاگرد سے پیار ہے، ساتھ میں استاذ نہیں جاتا، ساتھ میں پیر نہیں جاتا، ساتھ میں مرشد نہیں جاتا، ساتھ میں بھائی نہیں جاتا، ساتھ میں بہن نہیں جاتی۔ اس اندھیری کوٹھری میں آدمی تنے تنہا جب رہتا ہے اور اس کا دل گھبراتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت اپنا جلوہ دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں، آقا اپنا دیدار کرانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا کرم پکار کر کہتا ہے، اے میرے گنہگار امتی، گھبرانا نہیں، تیری ماں نہ آئی تو کیا ہوا، تیرا باپ نہ آیا تو کیا ہوا، تیرا بھائی نہ آیا تو کیا ہوا، تیری بہن نہ آئی تو کیا ہوا، تیرے والد نہ آئے تو کیا ہوا، تیرے خاندان والے نہ آئے تو کیا ہوا۔ ارے تیرے دل کو تسلی دینے کے لیے، تیرا پائر کرانے کے لیے دونوں جہاں کے آقا تیرے قبر میں تشریف لائے۔ نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان فیضان حضور صدر الافاضل، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب صف لگائی جائے گی، جنتیوں کی صف ایک طرف، جہنمیوں کی صف ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے ارشاد فرمائے گا، میرے حبیب اپنے امتی کو میری بارگاہ میں کھڑے کرو، سب سے پہلے تمہارے امتی سے سوال کیا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے امتی تمام نبیوں کے امتی کے بعد دنیا میں آئے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے نبی کے امتی سے سوال ہوگا، سب سے پہلے نبی کے امتی سے سوال، اور سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال، سب سے پہلے نبی کے امتی سے سوال۔ خلاق کائنات محمد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آدم کے امت، آدم علیہ السلام کے امتی، مصطفیٰ جان رحمت کے امتی سے پہلے حضرت نوح کے امتی، مصطفیٰ کے امتی سے پہلے حضرت ابراہیم کے امتی، مصطفیٰ کے امتی سے پہلے حضرت اسماعیل کے امتی، مصطفیٰ کے امتی سے پہلے حضرت یوسف کے امتی، مصطفیٰ کے امتی سے پہلے حضرت یعقوب کے امتی، مصطفیٰ کے امتی سے پہلے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، سارے انبیاء کرام کے امتی مصطفیٰ جان رحمت کے امتی سے پہلے آئے، لیکن جب قیامت کے دن سوال کرنے کی باری آ رہی ہے، حساب و کتاب کی باری آ رہی ہے، آدم کے امتی کا حساب بعد میں، مصطفیٰ کے امتی کا حساب پہلے، ابراہیم کے امتی کا حساب بعد میں، مصطفیٰ کے امتی کا حساب پہلے، اسماعیل کے امتی کا حساب بعد میں، مصطفیٰ کے امتی کا حساب پہلے، یوسف کے امتی کا حساب بعد میں، مصطفیٰ کے امتی کا حساب پہلے، یعقوب کے امتی کا حساب بعد میں، مصطفیٰ کے امتی کا حساب پہلے۔ آخر قیامت کے دن سب سے پہلے ہمارا آپ کا حساب و کتاب کیوں ہوگا؟ جب میں نے کتاب کا مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر جا کر پہنچا، قیامت کے دن سب سے پہلے آقا کے امتی سے اس لیے حساب ہوگا تاکہ نبی کے امتی میں جو نیکوکار ہو، قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نیک آدمی کو جنت میں جانے کا موقع۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو اس وجہ سے سرکار کے امتی کا حساب پہلے ہوگا تاکہ قیامت کے دن سب سے پہلے آقا کے امتی کو جنت میں جانے کا موقع مل جائے۔ کتنا پیار ہے اپنے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے امتی سے، کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ بہرکیف آؤ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ امتی سے فرما دیجئے، کیا علم والے اور بے علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی لنا، حل یہاں پر استفہام انکاری ہے۔ زبان نحو میں، فن نحو میں اس حل کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ یہ طلبہ جانتے ہوں گے، شاعر اسلام مداح خلیل النام عالم نبیل حضرت مولانا محبوب رضا امجدی نظمی رونق نپاری اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ بلا شبہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس چیز میں، مال میں نہیں، زمین میں نہیں، جائیداد میں نہیں،
مال میں، زمین میں، جائیداد میں، اسٹینڈری میں تو نہ جاننے والے ہائی فائی ہیں، اور جاننے والے عالم لوگ پر پتا کے تو 10 سے 12,000، اس سے بھی زیادہ پتا گیا تو 13 سے 14، اگر یہ مفتی صاحب ہے تو زیادہ سے زیادہ 18,000، اتنا پڑھے لکھے ہیں، 19,500 روپے صرف تنخواہ ہے ہماری، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور بھی اپنے اصولتیں اپنے لیتے ہیں تب جا کے تنخواہ پوری ہوتی ہے۔ البتہ اتنا ہے اللہ کی قسم، سینے میں دین کی خدمت کا جذبہ ہے، اس لیے دین کی خدمت کیا کرتا ہوں، اس امید پر دین کی خدمت کیا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ یہاں اگر ہم اس کو جمع کیے رہیں گے، کل قیامت کے دن اسی نیکی کے بدلے ہم کو، ہمارے خاندان کو جنت کا حقدار بنا دے، اس امید پر جو ہے دین کی خدمت کیا کرتا ہوں۔ تو کس چیز میں؟ مال میں نہیں، منال میں نہیں، زمین میں نہیں، جائیداد میں نہیں، اور شان و شوکت میں نہیں، ہیرے جواہرات میں نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مقام و مرتبہ میں عالم اور جاہل دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ حضرت علامہ شہاب الدین قیوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں جانے کی اجازت ملے گی، جنتیوں کو جنت پہ جانے کی اجازت ملے گی۔ جہنمیوں میں ایک ایسا ڈھٹ بندہ ہوگا، ایسا ڈھٹ ہوگا، اس کو زبردستی فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور فرشتوں سے عرض کرے گا، اے فرشتوں ذرا اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے ہماری سفارش کر دیجئے، ہمارا گناہ بخشوا دیجئے، اپنی طرف سے سفارش کر دیجئے۔ جہنم تو دور کی بات ہے، جہنم کی تپش سے بھی ہم کو ڈر لگتا ہے، جہنم کے نام سے بھی ہم کو ڈر لگتا ہے، اگرچہ مجھے جہنمی قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر تم میری سفارش کرو گے، امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تب وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ تیرا کتنا ڈھیٹ بندہ ہے، جہنمی ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جانے کے لائق نہیں، جہنم میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا ٹھیک ہے اس کو ذرا روک لو، اس بندے کو روکا جائے گا، تب فرشتے کریں گے، مولا اب کیا حکم ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا، ذرا اس سے پوچھو کہ دنیا میں اس نے کبھی کسی عالم دین سے دوستی کی ہے، کسی عالم دین سے دوستی کی ہے؟ فرشتے ارشاد فرمائیں گے، اچھا ایک بات ہے، تمہاری سفارش کراؤں گا، بخشش کرواؤں گا، ایک سوال تم سے کر رہا ہوں، جواب دے دو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ آدمی کہے گا جلدی سے کی، جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ فرشتے پوچھیں گے، بتاؤ دنیا میں کبھی تو نے کسی عالم دین سے دوستی کی ہے؟ تو 0 سناٹا، دوستی کی ہی نہیں ہوگی، تو کہاں سے جا کر کے وہ کہے گا کہ ہم نے دوستی کی؟ انکار کر دے گا، نہیں دنیا میں عالم دین سے ہماری دوستی نہیں تھی۔ فرشتے عرض کریں گے، مولا تو نے سن لیا ہوگا، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ہماری دوستی عالم دین سے نہیں تھی۔ اب اللہ ارشاد فرمائے تو پھر دیکھتے کیا ہو، اس کو پکڑ کے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دو۔ فرشتے پکڑیں گے، جہنم کی طرف کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے، پھر وہ بندہ چیخے گا، وہ چلائے گا، وہ روئے گا، فقا کرے گا، گریہ زاری کرے گا، فرشتوں سے کہے گا، اے اللہ کے مقدس فرشتوں، خدا کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو، ہماری مغفرت کرواؤ۔ اب فرشتے عرض کریں گے، مولا یہ تیرا کتنا ڈھیٹ بندہ ہے، عالم دین سے دوستی بھی نہیں کی ہے، اس کے باوجود بھی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، روک لو روک لو، ایک اور سوال اس سے پوچھو۔ فرشتے عرض کریں گے، مولا ہم کیا پوچھیں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا، اس سے پوچھو کہ کیا دنیا میں اس کا گھر کسی ایسے محلے میں تھا جس محلے میں کسی عالم دین کا گھر تھا؟ جس محلے میں کسی عالم دین کا گھر تھا، ایسے محلے میں گھر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، کسی گاؤں میں اگر کوئی عالم با عمل آ جاتے ہیں تو کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، کچھ بولے یا نہ بولے، کچھ کہے یا نہ کہے، خالی آ جاتے ہیں عالم باعمل، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اس عالم باعمل کی قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں کے تمام لوگوں کے سروں سے 40 روز تک مصیبت و پریشانی کو دور فرما دیا۔ بتائیے، خالی تشریف لے آئے، خالی قدم ایک عالم دین عالم باعمل رکھ دے تب اتنی برکت ہے، اگر آنے کے بعد کچھ پڑھ دے تب برکت کا عالم کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ ارشاد فرمائے گا، اس کا گھر دنیا میں کسی ایسے محلے میں تھا جس محلے میں کسی عالم دین کا گھر تھا۔ فرشتے پوچھیں گے، وہ آدمی کہے گا، نہیں ہمارے محلے میں کسی عالم دین کا گھر نہیں تھا۔ ارے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، مقدر والے ہیں آپ لوگ، تقدیر والے ہیں آپ لوگ، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے بستی میں ایک نہیں بلکہ کئی ایک عالم دین کا گھر ہے۔ انشاءاللہ ان کا علم اگر خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا تو اپنے علم کی برکت سے یہ لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے
یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کہے گا نہیں ہمارا گھر کسی عالم دین کے محلے میں نہیں تھا. اب فرشتے پھر اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. وہ آدمی چیخے گا چلائے گا روئے گا اور فغا کرے گا گریہ زاری کرے گا. فرشتے کہیں گے مولا ابھی بھی یہ جانے کو تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا اس سے ایک اور سوال کرو. فرشتے کریں گے مولا ہم اب اس سے کیا پوچھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا سنو اس سے پوچھو کہ کیا دنیا میں اس کا نام کسی عالم دین کے نام پر تھا. عالم دین کے نام پر اس کا نام تھا. عالم دین کا جو نام تھا, عالم باعمل کا جو نام تھا, وہ نام اس انسان کا تھا. فرشتے جب اس سے سوال کریں گے وہ فوراً انکار کر دے گا نہیں ہمارا نام کسی عالم دین کے نام پہ نہ تھا اور کسی عالم دین کے نام پر میرا نام نہ تھا, کسی عالم دین کے نام پر میرا نام نہ رکھا گیا تھا. اب فرشتے کریں گے مولا تو نے تو سن ہی لیا ہوگا, اب تو اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جایا جائے. فرشتے اس کے سر کے بال پکڑیں گے جہنم کی طرف گھسیٹتے لے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذرا ایک سوال اور کر لو. خدا کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے, کتنا پیار ہے. اللہ کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سیکنڈ بھر کے لیے بھی کرم کرنا چھوڑ دے تو آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا. سیکنڈ بھر کے لیے بھی کرم کرنا چھوڑ دے تو آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا. اے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں, اللہ ارشاد فرمائے گا ذرا اس کو روک لو اور روکنے کے بعد ایک اور سوال کرو. فرشتے عرض کریں گے مولا اب ہم کیا پوچھیں. اللہ ارشاد فرمائے گا اس سے پوچھو کہ اس کے ساتوں پشت میں کہیں پر کوئی عالم دین تھا. پوچھو کہیں پہ کوئی عالم دین تھا. فرشتے پھر پوچھیں گے. اب وہ بندہ انکار کرے گا نہ میرا نام کسی عالم دین کے نام پر تھا, نہ میرا گھر کسی عالم دین کے گھر کسی عالم دین کے محلے میں تھا, اور نہیں میرے خاندان میں کوئی عالم تھا, نہ میری دوستی اور صحبت کسی عالم دین سے تھی. یہ چاروں سوالوں کا جواب جب وہ بندہ انکار کر دے گا فرشتے اس کے سر کے بال پکڑیں گے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے. تب اس آدمی کو ایک بات یاد آئے گی. وہ فرشتوں سے کہا رک جاؤ ایک بات مجھ کو یاد آ رہی ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے اس بات کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کیا اتنی بات سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. فرشتے فرمائیں گے بولو کیا بات ہے. وہ آدمی کہے گا اس میں کوئی شک نہیں میں نے عالم دین سے دوستی تو نہ کی تھی, عالم دین کی صحبت اختیار تو نہ کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں کسی عالم دین کے نام پر میرا نام تو نہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں کسی عالم دین کے محلے میں میرا گھر تو نہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں میرے خاندان میں کوئی عالم دین تو نہ تھا. البتہ اتنا ضرور ہوا ایک مرتبہ ایک عالم دین وضو کرنے کے لیے بیٹھا, اس کے پاس پانی موجود نہیں تھا. میں ادھر سے گزر رہا تھا, میں نے کیا دیکھا کہ عالم دین وضو کرنا چاہ رہا ہے لیکن پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے. جلدی سے میں ایک برتن لا لیا, اس برتن میں پانی بھرا اور اس عالم دین کی بارگاہ میں وضو کرنے کے لیے پانی پیش کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو کہ عالم دین کو وضو کے لیے پانی دینے کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اے مسلمانوں قربان جاؤ, علماء کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء. جو عالم باعمل ہوتے ہیں وہ انبیاء کے نائب ہوتے ہیں, وہ انبیاء کے خلیفہ ہوتے ہیں, وہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. محنت ہم کرتے ہیں, روزی ہم کماتے ہیں, محنت ہم کرتے ہیں, رزق ہم کماتے ہیں, محنت ہم کرتے ہیں, پیسہ ہم کماتے ہیں, لیکن مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں بہم تم ترونا و بہم تم زبون. اے لوگوں محنت تمہاری ہوتی ہے اور صدقہ عالم دین کا ہوتا ہے. یا رسول اللہ محنت تمہاری ہوتی ہے اور صدقہ عالم دین کا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں محنت تو تم کرتے ہو لیکن تمہاری محنت میں برکت عالم دین کی ذات کی وجہ سے آتی ہے. پیارے نبی کے پیارے دیوانوں, اب وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے سن لیا نا یہ کسی عالم دین کا دوست نہیں تھا, تو نے سن لیا نا کسی عالم دین کے محلے میں اس کا گھر نہیں تھا, تو نے سن لیا نا کسی عالم دین اس کے خاندان میں کوئی عالم دین نہ تھا, تو نے سن لیا نا کسی عالم دین کے نام پر اس کا نام نہ تھا. البتہ اس نے اپنی زندگی میں ایک عالم دین کو وضو کرنے کے لیے پانی دے دیا تھا کہ عالم دین کو پانی دینے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. حضرت علامہ شہاب الدین قلیوبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس نے
دین کو وضو کرنے کے لیے ایک مرتبہ پانی دیا ہے، مجھ کو اس کی نیکی قبول ہو گئی ہے، اور عالم دین کو پانی دینے کی برکت سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اپنے فضل و کرم سے اسے جنت کا حقدار، اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ محبت عشق محبت بستی بستی قرية قرية آج شریعت آج شریعت في الشفر دا بركاتي علماء الكرام یہی وجہ ہے اپنے علماء کی قدر کیجئے، عالم دین سے محبت کیجئے، عالم دین سے رابطہ رکھیے، عالم دین سے دوستی کیجئے، اس نیت سے کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے المرء مع ما احبا، کہ دنیا میں جو آدمی جس سے محبت رکھے گا کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ 95% لوگوں کی محبت ہے موبائل سے، قیامت کے دن موبائل لے کے اٹھے گا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن موبائل لے کے اٹھے گا کیا؟ 95% لوگوں کی محبت ہے موبائل سے۔ اے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، محبت ہی کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے محبت کرو جس کی محبت قیامت کے دن کام آ جائے، جس کی محبت میدان محشر میں کام آ جائے، جس کی محبت قبر میں کام آ جائے، اور جس کی محبت کل قیامت کے دن میزان عمل پر کام آ جائے۔ انشاءاللہ علماء سے محبت کریں گے، آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، 11 گتے چیت کو 24 مارچ کو سرزمین جلیشور پر مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس کے نام سے ایک شاندار جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ سبھی حضرات کو معلوم ہے، آپ سبھی لوگوں کو اس جلسے میں آنے کی، شرکت کرنے کی، تشریف لانے کی دعوت محبت پیش کی جا رہی ہے، اور یہ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ اس جلسے کے جتنے اراکین ہیں، ممبران ہیں، جلیشور کے جتنے مسلمان بھائی ہیں، سب لوگوں نے کہا ہے حضرت جب کٹی نکال کی سرزمین پہ جا رہے ہیں اور بار بار آپ کٹی نکال کا نام لیتے ہیں تو جتنے لوگ وہاں محفل میں رہیں گے ان کو بھی دعوت دے دیجئے گا، اور جو نہیں آئیں گے ان کو کہیے گا کہ ان لوگوں کو بھی کہہ دیجئے گا کہ سب لوگوں کی دعوت ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کی بارگاہ میں دعوت محبت پیش کی جا رہی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ 12 بچوں کی دستار ہے، دستار بندی کا منظر بھی ملاحظہ کریں گے۔ اس سے آج سے 3 سال پہلے آپ نے عالم نبی مولانا ہارون رشید برکاتی کی دستار بندی کو ملاحظہ کیا تھا۔ آج اور 11 گتے چیت کو آج پھر اپنے گاؤں کے دو عالم دین عزیزم مولوی محمد فیروز عالم، عزیزم مولوی محمد شاہد رضا کی دستار بندی، اور عزیزم آپ کی بستی کے خطیم و امام عزیزم مولانا محمد خورشید عالم کی دستار بندی کا بھی دلکش اور دلربا منظر ملاحظہ کریں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک مرد اور ایک عورت کے سر پر اتنا روشن و منور تاج ہوگا اور جسم پر اتنا قیمتی لباس ہوگا، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اگر اس کے جسم کے لباس کو بیچ دیا جائے تو اس پوری دنیا کی قیمت بھی اس جسم کے لباس کے قیمت کے برابر لگائی جائے تو پوری دنیا کی قیمت اس جسم کے لباس کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس مرد اور عورت کے جسم کی قیمتی لباس کو اور اس کی خوبصورتی رونق کو قیامت کے دن دوسرے لوگ دیکھیں گے تو رشک کریں گے، سب پوچھیں گے یہ کس نیکی کے بدلے ہے؟ اگر نماز کے بدلے تو نماز ہم لوگ بھی پڑھے ہیں، اگر روزے کے بدلے ہیں تو روزہ ہم لوگ بھی رکھے ہیں، اگر زکوٰۃ کے بدلے ہیں تو زکوٰۃ ہم لوگوں نے بھی دی ہے، اگر صدقات و خیرات کے بدلے ہیں تو صدقات و خیرات ہم لوگوں نے بھی کیے ہیں۔ آخر یہ قیمتی لباس آپ لوگوں کو کیوں عطا کیا گیا ہے؟ جانتے ہو وہ مرد و عورت کہیں گے سنو، اللہ نے دنیا میں ہمیں اولاد دیا تھا، ہم نے انہیں عالم دین بنایا ہے، نماز کا بدلہ الگ ہے، روزہ کا بدلہ الگ ہے، حج کا بدلہ الگ ہے، زکوٰۃ کا بدلہ الگ ہے، صدقات و خیرات کا بدلہ الگ ہے۔ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا، عالم دین بنا دیا تھا، علم دین کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اتنے قیمتی لباس سے ہم سب کو مالا مال فرما دیا ہے۔ خوش نصیب ہوتے وہ ماں باپ جو اپنا پیٹ کہا کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، دین کی تعلیم دلاتے ہیں، عالم دین بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمے پڑھے بیٹا اور ثواب پہنچے ماں باپ، پڑھے بیٹا اور ثواب پہنچے دادا دادی کو، پڑھے بیٹا ثواب پہنچے ان کے خاندان میں جتنے لوگ گزر گئے ہیں سب کو۔ علم دین کے سوا اتنی برکت اور کسی چیز میں نہیں۔ نمازی نماز پڑھتا ہے تو صرف نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو صرف روزہ رکھنے والے کو
ثواب ملتا ہے. زکات دینے والا زکات دیتا ہے تو صرف زکات دینے والے کو ثواب ملتا ہے. اور پڑھے مولانا خورشید، امامت کرے مولانا خورشید، اور ثواب ملے انصاری بھائی کو. یہ پورے کٹنی کار میں سب برادر انصاری برادر، وہ اکیلے انصاری. اے عبداللہ انصاری، انصاری یہ سب لوگ کرتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہم تو کہتے چند کا نام ہے انصاری ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پڑھے مولانا خورشید ثواب ملے ماں باپ کو، پڑھے مولانا شاہد ثواب ملے ماں باپ کو، پڑھے مولانا ہارون ثواب ملے ماں باپ کو. نمازی کو ثواب صرف اس کو، نماز کا ثواب صرف اسے ملتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. روزے کا ثواب صرف اسے ملتا ہے جو روزہ رکھتا ہے. حج کا ثواب صرف اسے ملتا ہے جو حج کرتا ہے. زکات کا ثواب صرف اسے ملتا ہے جو زکات دیتا ہے. لیکن علم دین اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اگر جو پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو پڑھاتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو علم دین حاصل کرنے والوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب سے مالا مال. تکبیر رسالت یا رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پڑھ اللہ. عید میلاد النبی. پڑھ اللہ.